یہ بات ہے 1894 کی، 1894 برٹش پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اجلاس کے دوران برطانوی وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے ولیم گلیڈ اسٹون، وہ تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران قرآن کا ایک نسخہ ہاتھ میں لے کر ہوا میں لہرایا اور یہ اعلان کیا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کے چہروں سے نقاب ہٹا کر اور اس نقاب کو قرآن کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ اب میں آتا ہوں 2021 میں پیرس میں جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ چارلی ایبڈو کے جو کارٹون ہیں اس کے اوپر ساری مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے برملا کہا کہ فرانس میں ہر فرانسیسی کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ کسی مقدس سے مقدس ہستی کی توہین کر سکتا ہے کارٹون بنا کر، چاہے لوگوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ 1894 سے لے کر اور سن 2021 تک یہ دو بیانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ دراصل اسلاموفوبیا کی مثال ہیں۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اگر ہم فوبیا کے لفظ کا ڈکشنری میں مطالعہ کریں تو اس کا مطلب ہے irrational اور illogical fear of anything، یعنی کسی بھی چیز کا ایسا خوف جس کے پیچھے کوئی ریزن نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، غیر عقلی۔ تو اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ اسلام کا ایسا خوف یا اسلام سے ایسی ناراضگی جس کے پیچھے کوئی ریزننگ موجود نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی لاجک موجود نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے کچھ برسوں سے ہونے والے پے در پے واقعات جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں اسلاموفوبیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے ایک خاص قسم کی ناراضگی یا خوف یا ٹیمپریچر جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی واقعات کی مثال دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر فرانس میں حجاب کے حوالے سے قانون سازی اور سزائیں، پھر آسٹریا میں حجابی خواتین، نقاب پہننے والی خواتین کے اوپر حملے، پھر نیوزی لینڈ میں مسجد کے اوپر حملہ جس کے نتیجے میں 50 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، پھر ڈنمارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جانا، پھر سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنا، اور پھر کینیڈا میں پاکستانی مسلم فیملی پر حملہ کر کے ان کو مار دینا۔ یہ اسلاموفوبیا کی چند مثالیں ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات یہ کہ میڈیا وار بھی عروج پر ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ کا حوالہ دوں جو پروفیسر جیک چی شاہین نے کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے ریل بیڈ عربی، اور اس کتاب کے لیے انہوں نے 1000 سے زیادہ فلموں کا جن کا تعلق ہالی ووڈ سے تھا یا ٹی وی شوز، ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، باقاعدہ ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہالی ووڈ میں اور امریکہ میں اور ویسٹ میں جو فلمیں بن رہی ہیں اس میں جہاں مسلمان دکھائے جا رہے ہیں ان کا ایک خاص اسٹیریوٹائپ امیج جو ہے نا وہ پورٹری کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فرد جو ان فلموں میں دکھایا جاتا ہے مسلمان، یہ ظالم ہوتا ہے، یہ متشدد ہوتا ہے، یہ غیر تہذیب یافتہ ہوتا ہے، یہ جھگڑالو ہوتا ہے، یہ اجٹ اور گنوار ہوتا ہے، اور یہ عیاش ہوتا ہے۔ یعنی ایک ولن ٹائپ کا امیج جو ہے مسلمانوں کا بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند فلموں کی انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، جن میں ایک فلم ہے بیروت، ایک ہے 7 Day in Entebbe، اور ایک ہے The 1517 to Paris، جیک ریان، آبسیشن، دی ڈکٹیٹر۔ یہ سب فلمیں جو ہیں انہوں نے بطور مثال پیش کی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی کردار کشی کرنے کے لیے علمی سطح پر بھی کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لٹریچر تصنیف کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ویب سائٹس بنائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ چند کتابوں کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ گوانتانامو بوائے، آئی ایم تھنڈر، ود اسٹونز ان آور ہینڈس، اس طرح کی کتابیں جن کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کیا مسلمانوں کا امیج بنا رہی ہوں گی۔ اسی طرح اسلامسٹ واچ، ایکٹ آف امریکہ، جہاد واچ جیسی ویب سائٹس یہ اسلاموفوبیا کا شاہکار ہیں۔ جیک چی شاہین نے ایک اور مثال دی ہے کہ 1 سال کے اندر جو کامک بکس آتی ہیں، کامک بکس جو ویسٹ میں شائع ہوتی ہیں، اس میں 218 بار مسلمانوں کا کردار دکھایا گیا ہے، 218 بار، اور ان میں سے 149 میں 149 میں مسلمانوں کا کردار نیگیٹو تھا، برا کردار تھا، 39 میں محض ایک عام آدمی یعنی نیوٹرل سا آدمی، اور 30 میں اس کا کردار اچھی طریقے سے پیش کیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس طرح کے گروپس کہ جو کہ اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف
پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک ریسرچ کے مطابق جو کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز نے جاری کی ہے، سن 2006 سے 2013 تک $206 ملین 74 مختلف گروپس میں تقسیم کیے گئے جو اسلامو فوبیا کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اچھا، الجزیرہ نے اس حوالے سے جو اپنی رپورٹ شائع کی اپنی ویب سائٹ پر، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ہیڈنگ لگائی۔ ان کی ہیڈنگ تھی اسلامو فوبیا از اے ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری۔ سوال یہ ہے کہ وہ مغرب جو درختوں اور دریاؤں کی حفاظت کے لیے بے چین رہتا ہے، جہاں ساحلوں پر سمندری حیات کی تباہی کا غم لوگوں کو کھایا جاتا ہے، جہاں کتے اور بلیوں کے تحفظ کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں اور قانون سازی کی جاتی ہے، جہاں LGBT کے خلاف بات کرنے پر قانون سازی ہوتی ہے، وہاں ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1.5-2 ارب مسلمانوں اور ان کے شعار کو نشانہ بنایا جائے اور اتنی بڑی آبادی کا دل دکھایا جائے؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ اسلامو فوبیا آخر کیوں ہے اور اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کے علاج کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ اب اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو بہرحال اس کے پیچھے ایک سازشی ایلیمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یورپ اور یورپین اور ویسٹ کے لوگوں کی لا علمی ہے، کچھ معاملات میں غلط فہمیاں ہیں اور کچھ ہماری نالائقیاں ہیں، ہماری حکومتوں کی بھی اور ہمارے عوام کی بھی۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ اچھا، گہرائی میں جائیں تو ایک پوری سوچی سمجھی مہم ہے جس کے پیچھے کوئی خاص دماغ کام کر رہا ہے جو پورے شعوری انداز میں اسلامو فوبیا کو ہوا دے رہا ہے۔ اچھا، پہلی بات میں یہاں کروں گا کہ یہ بہرحال سمجھ لینے کی ہے، یہ اصولی بات ہے اور یہ ہماری مین ہیڈنگ ہے کہ یہ ایک مارکا ہے جو اسلام اور لبرلزم کے درمیان بپا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لبرلزم ایک تہذیب کا نام ہے اور اس تہذیب کے مقابلے میں دیگر تمام تہذیبیں جو ہیں وہ دنیا سے ناک آؤٹ ہو چکی ہیں۔ آپ چائنا کی تہذیب کو دیکھیں، سوشلزم، وہ بہرحال چائنا تک محدود ہے۔ آپ کمیونزم کو دیکھیں، وہ سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد بکھر چکا ہے۔ آپ مشرق بعید کی یا ہندوستان کی تہذیبیں دیکھیں، یہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اب لبرلزم کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو اسلام ہے۔ اسلام اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا اپنا ایک ثقافتی ورثہ ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کا اپنا وے آف لائف ہے۔ تو جو لبرلزم ہے، جو مادر پدر آزادیوں کا نام ہے، اس کے مقابلے پہ اگر کوئی تہذیب باقی ہے تو وہ اسلامی تہذیب ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، یعنی اسلام شیئرنگ کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آدھا تیتر آٹا بٹیر، کچھ یہاں سے لیا اور کچھ یہاں سے لیا، وہ پسند نہیں کرتا۔ اسلام مزاحمت کرتا ہے، اسلام اپنی شناخت کے اوپر، اپنی آئیڈینٹی پر اصرار کرتا ہے، اور مسلمان گو کہ بہت بری حالت میں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر وہ یکسو ہیں۔ ان میں ایک جو یکسوئی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ریڈ لائن ہے، مسلمانوں کے لیے یہ آخری دفاعی لائن ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار مسلمان جو ہر طرح سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکا ہو، وہ بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یہی صورت جو ہے وہ قرآن کی عزت کی ہے، قرآن کے حوالے سے ہے۔ تو مسلمان ان 2-3 حوالوں سے، پھر حجاب ہیں، پھر اور جو اسلامی شعار ہیں، مسلمان اس حوالے سے یکسو ہیں۔ چنانچہ جو لبرلزم کی تہذیب کے جو علمبردار ہیں، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مسلمانوں سے اور اسلام کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے شعار پر حملہ کیا جائے، بار بار ان کو پن چپوئی جائے، اور اس کے لیے ان کو آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے ایک خاص پروسیس کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ ذہنی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے اور اسلامی شعار کے حوالے سے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ پہ آ جائیں۔ تو اس جنگ میں، اس لڑائی میں، اس کشمکش میں، اسے آپ جو بھی نام دیں، اس کے اندر جو لبرلزم جو تہذیب ہے، اس کے علمبرداروں کی طرف سے بار بار یہ شعار اسلام پہ حملہ دراصل مسلمانوں کے اس تعلق کو کمزور کرنا ہے۔ یہ مستقل ہو رہا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہے جناب کلیدی وجہ اس پورے صورتحال کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو دراصل یورپ اور اہل امریکہ میں ایک خوف کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہے آبادی کا مسئلہ۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی آبادی جس تیزی سے یورپ میں بڑھ رہی ہے، بالخصوص
میرے سامنے ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہے 2016 کی. اس رپورٹ کے مطابق یہ پیو آرگنائزیشن جو ہے ایک امریکہ کی، اس نے بنائی ہے. اس رپورٹ کے مطابق 2016 میں یورپ میں مسلمانوں کی تعداد 4.9% ہے. یعنی سڑک پہ چلنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان میں ہر 20واں فرد، ہر 20واں 21واں فرد جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو اب آ جائیے آپ ان کی جو پیشگوئی ہے. ان کے حساب سے مسلمانوں کی آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اور اس آبادی کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ مسلمانوں میں برتھ ریشو غیر مسلم اقوام سے کہیں زیادہ ہے، اور خاص طور پہ یورپ میں تو بہت فرق ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو امیگریشن ہے، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ، جو لوگ اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں مختلف مذاہب سے، وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو ان تینوں فیکٹرز کی وجہ سے جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو 2050 میں یہ پیشگوئی ہے کہ مسلمان یورپ میں 14% ہو جائیں گے، 14%. تو 14% کا مطلب یہ ہے کہ ہر 7واں فرد جو ہے وہ مسلمان ہوگا. اب ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ فرانس، بیلجیم، جرمنی اور آسٹریا میں ہر 5واں فرد مسلمان ہے. اسی طرح یو کے، ناروے اور ڈنمارک میں ہر 6واں فرد مسلمان ہوگا. اسی طرح ہالینڈ، اٹلی اور فن لینڈ میں ہر 7واں فرد مسلمان ہو چکا ہوگا. اور سویڈن میں تو حد ہو گئی، جس ریشو سے مسلمان بڑھ رہے ہیں اس میں 30% مسلمان ہوں گے. یعنی ہر 3واں فرد جو ہے وہاں پہ مسلمان ہوگا، ہر 3 میں سے 1 فرد مسلمان ہوگا. ظاہر ہے یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں جو لبرلزم کے علمبردار ہیں وہ لرزہ براندام ہیں کہ یہ کیا ہوگا. چنانچہ جو سابق خاتون آہن ہیں، جو برٹش پرائم منسٹر محترمہ مارگریٹ تھیچر، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ اسلام ایک نیو بولشوزم ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ایک خوفناک خطرہ ہے. اچھا، ایک اور مزے کی بات آپ سے شیئر کروں کہ یورپ میں جو آبادی ہے اس حساب سے جو مسلمانوں کی میڈن یا ایوریج عام زبان میں کہہ لیں جو اوسط عمر ہے، مسلمان جو ہیں وہ 30.4 ایئرس ان کی اوسط عمر ہے. جبکہ جو دیگر اقوام ہیں، باقی نان مسلمز، ان کی جو اوسط عمر ہے وہ 13 سال زیادہ، یعنی 43.4 ہے. یعنی مسلمان جو ہیں وہ زیادہ ینگ اور زیادہ انرجیٹک قوم ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس سے بہرحال بہت سارے لوگوں کو بہت پریشانی ہے. اچھا، ایک اور چیز، تیسری چیز جو اس خوف کے بارے میں بات کروں گا وہ یہ ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے، کہ جس طرح ہمیں کچھ چیزیں پڑھائی گئی ہیں اور جو ہمارے سامنے حقائق ہیں، اس میں ہمارے سامنے طارق بن زیاد سے لے کر اور عثمانیہ سلطنت جو تھی عثمانیوں تک ایک خاص پرسیپشن ہے. لیکن یورپ میں جو پرسیپشن ان کو دکھایا گیا ہے، جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ طارق بن زیاد کی انٹری ہو، خواہ وہ صلیبی جنگیں یا کروسیڈز ہوں، خواہ وہ عثمانیہ سلطنت کا مختلف ادوار میں رول ہو، خواہ وہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شرکت ہو، خواہ وہ بلقان کی ریاستوں پہ عثمانیوں کا قبضہ ہو، ان سب چیزوں کے نتیجے میں یورپ تک اور ایک عام یورپین تک جو نالج پہنچی ہے، اس کا جو پرسیپشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سب صحیح ہے، لیکن اس کا جو پرسیپشن ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں خراب پرسیپشن ہے. جو بھی ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، جو ان کو سکھایا گیا ہے، جو ان کو بتایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کا ظاہر ہے ان تک کوئی اچھا امیج نہیں پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے سامنے جو ایک مسلمانوں کا امیج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مونولیتھک ہیں. اسلام مونولیتھک مذہب ہے، مسلمان اسٹرکٹ ہیں، ریجڈ ہیں، وحشی ہیں، قدامت پسند ہیں، بوسیدہ سوچ کے علمبردار ہیں. اسلام ایک کم ترین مذہب ہے، اس میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، اس میں خواتین کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے، حقوق نہیں دیے جاتے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا پروپیگنڈا یہ سب ان تک پہنچا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی رائے جو ہے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں ہے. تو پچھلے ایک سروے سامنے آیا 2019 میں، اس کے مطابق ان ساری چیزوں کی روشنی میں یو گو ایک ویب سائٹ ہے، اس نے یہ سروے کیا تھا. 37% امریکن جو ہیں وہ اسلام کے لیے انفیوریبل اوپینین رکھتے ہیں. پھر ایک اور سروے کے مطابق 41% امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تشدد کو فروغ دیتا ہے. 57% امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام امریکن لائف اسٹائل سے ہم آہنگ نہیں ہے.
تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ایک صورتحال بناتی ہیں، اس میں جو پاپولر نیریٹو ہے وہ اینٹی اسلام ہے. اسی لیے چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے سیاستدان ہوں، چاہے ہالینڈ اور سوئٹزرلینڈ، بیلجیم وغیرہ کی الیکشن کمپین ہو، اس میں کوئی نہ کوئی پولیٹیشین اس نعرے کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اقتدار میں آ کے مسلمانوں کو، جو امیگرینٹس ہیں، جو نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی کریں گے، اور اس بنیاد پہ وہ ووٹ گین کرتا ہے. تو یہ ایک پاپولر نیریٹو ہے. دوسری چیز یہ کہ ہر کیا کہتے ہیں میڈیا جو ہے ظاہر ہے وہ بھی لوگوں کی رائے سے چلتا ہے اور لوگوں کی رائے بناتا ہے. تو میڈیا بھی اس پاپولر نیریٹو کو فروغ دیتا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس میں ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک کیوریاسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یعنی ہر سال اب یہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ ہر عید اور ہر حج کے موقع پر کسی نہ کسی عیدگاہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے جو پورے میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گوگل سرچ پہ اسلام اور مسلمان اور قرآن اور مختلف حوالوں سے ان ٹاپکس پہ سرچ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح قرآن کی اشاعت جو ہے، قرآن کی جو یورپ کے کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں جو مانگ ہے، اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے نتیجے میں بہرحال جو یورپ کے اوپر اثرات ہیں وہ ہے کہ خوف، ایک فیئر کی نفسیات کریٹ ہوئی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خوف کی نفسیات کے دو نتائج نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس خوف کی نفسیات سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اب اس خوف کی نفسیات جو ہے، جو مسلمانوں کے حوالے سے ہے، اس میں کیا کیا جائے تاکہ اسلاموفوبیا کو بریک لگایا جائے. اس حوالے سے کچھ کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں اور کچھ کام مسلمان عوام کے کرنے کے ہیں. حکومتوں کے بارے میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اوپر یا تو بادشاہت ہے، بداتوار بادشاہت، یا ظالم فوجی آمریتیں ہیں، جس میں سے ہر ایک کو ان ایشوز سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی حکومتیں بچانے سے مطلب ہے. اس کے لیے وہ امریکہ اور یورپ کی طرف امداد کے لیے دیکھتے ہیں. لیکن جہاں جمہوری حکومتیں ہیں، جیسے پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، وہاں سے بہرحال اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آواز بلند ہوتی رہتی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو پہلی چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ کہ ایک یونیفائیڈ اسٹریٹجی اختیار کی جائے. اور اس یونیفائیڈ اسٹریٹجی میں پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کو درست کیا جائے. ہر بد نظمی، ہر بد اتواری، ہر بری خبر ہم سے وابستہ ہے. وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، اداروں کی مضبوطی کا معاملہ ہو، قانون کی حکمرانی ہو، کرپشن کی انڈیکس ہو، صحت اور صفائی کے معاملات ہوں، سفارتکاری ہو. ہم اپنی حکومتوں کی وجہ سے ہر جگہ مار کھاتے نظر آتے ہیں. تو پہلے اپنے گھر کو درست کیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہ اب بارود اور گولیوں کی جنگ سے پہلے بیانیے کی جنگ ہے، نیریٹو کی جنگ ہے. ایک مضبوط بیانیہ تشکیل دیا جائے اور یہ جنگ اب بہت آگے بڑھے گی. اسلحہ اور گولہ بارود سے پہلے اب سوشل میڈیا پہ ذہن سازی کی جاتی ہے. اب کراچی، قاہرہ، جکارتہ، انقرہ، یہاں بیٹھا ہوا جو نوجوان ہے وہ اس جنگ کا سپاہی ہے. اس سپاہی کو بیانیہ دیا جائے. یہ سب ایک محاذ پر کام کر رہے ہوں، یہ سب ایک لائن میں کام کر رہے ہوں، ان کے سوچنے کا انداز ایک ہو، اور یہ سب پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک حملہ آور ہو رہے ہوں، ایک مقابلہ کر رہے ہوں. تیسری چیز جو اس بات سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ بیانیے کے پیچھے یاد رکھیے کہ تحقیق اور تعلیم ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ریسرچ ہے، وہ دانش ہے. اس دنیا میں طاقت کا تعلق علم سے ہے، تحقیق سے ہے. تعلیم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھا جائے. بقول سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً یہ انہی کا قول ہے کہ صالحیت کے ساتھ صلاحیت کی بھی ضرورت ہے. اللہ کو اپنی دنیا چلانے کے لیے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہے. ایک جگہ وہ تنقیحات میں لکھتے ہیں، کچھ اسی طرح کا الفاظ تھوڑے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کہ جو قوم عقل اور فکر سے کام لیتی ہے اور تعلیم اور تحقیق میں پیش قدمی کرتی ہے، اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے. اور جو قوم تفکر اور تدبر کا میدان چھوڑ دیتی ہے وہ بیک وقت ذہنی اور مادی زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے. کچھ ایسی ہی ہماری صورتحال ہے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تھی. یہ مراکش میں مسجد القزوین ہے جو ایک شامی خاتون نے قائم کی تھی. لیکن اب دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ممالک میں موجود نہیں ہے. تو یہ تعلیم اور تحقیق وہ میدان ہے جس پہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے.
ایک کچھ کام عوام کے بھی کرنے کے ہیں، میرے اور آپ کے کرنے کے. اس میں بالخصوص میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں یا جو مغرب یا نان مسلم سے رابطے میں ہیں. یہ بات محسوس لیں کہ دعوت کا میدان کھلا ہوا ہے، جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں اپارچونٹی بھی ہوتی ہے. اگر یہ مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے، تو ساتھ ساتھ وہاں مواقع بھی ہیں. لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہر یورپین اور ہر امریکن طاغوت یا شیطان نہیں ہے. اس میں بہت سارے خدا ترس لوگ بھی ہیں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھی انسانی خصوصیات کے حامل ہیں، جن کو بات سنائی جائے تو وہ دلیل پر یقین رکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ایک اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں. تو ایک رابطے استوار کیے جائیں اور ان رابطوں کو استوار کر کے ایک اچھا سا پیغام پہنچایا جائے. میں 2021 کا حوالہ دوں، غالباً 2020 یا 21 کی بات ہے. مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں کلفٹن کراچی میں واقع ایک چرچ میں ایسٹر کے موقع پر میں گیا اور میں نے وہاں جو ہے ایک کیک پیش کیا. مجھے نہیں معلوم اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، لیکن مجھے انہوں نے تقریر کا موقع دیا اور میں نے سورہ صف کی 6 آیت وہاں تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے. پھر میں نے جو ہے حضرت مریم کا تذکرہ کیا اور اسلام میں ان کا مقام جو ہے وہ واضح کیا. اور وہاں موجود جو فادر تھے اور باقی سامعین تھے، انہوں نے بڑے غور سے میری بات کو سنا اور اس کے اوپر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لا علمی کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. تو اگر ہمارے رویے ٹھیک ہوں گے اور ہم ٹھیک طریقے سے دعوت کو پہنچانے کا فریضہ انجام دیں گے تو انشاءاللہ بہت بہتر صورتحال پیدا ہوگی. پھر دوسری چیز یہ کہ مکالمے کا اہتمام کیا جائے. دیکھیں، قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کی بلکہ یہ آیت ہے کہ آؤ اے اہل کتاب، ہم اور تم اس بات پر متفق ہو جائیں تو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. قرآن نے اہل کتاب کے ساتھ جس طرح مکالمہ کیا اس طرح مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں کیا. یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ جو رویہ اور رابطہ ہے وہ اس کے اندر ایک ایگریشن ہے، لیکن اہل کتاب کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کے اندر ایک فرینڈلی سا وہ ہے. اس کے لیے آپ کسی عالم سے بھی بات پوچھ سکتے ہیں. تو یہ دراصل جو ہے یہ رویہ ہمیں اہل کتاب کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثال دوں تو آپ نے باقاعدہ قبیلہ نجران جو ہے ان کو دعوت دی، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، ان کا اکرام کیا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کی. حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر کو انہوں نے کہا کہ ہم چابیاں آپ کو بیت المقدس کی جب دیں گے جب خلیفہ وقت خود آئیں گے. تو حضرت عمر بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً بیت المقدس پہنچے. تو یہ مکالمے کا جو ماحول ہے اس کو فروغ دیا جائے. ایک اور چیز ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کی جائے. مجھے یہ بات کہنا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہ یہ جو ہمارے پاس تصویر آتی ہے کہ کہیں پر ایمسٹرڈم میں ہم نے راستہ روک کے جا نماز بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دی، کہیں کسی فٹ پاتھ پر ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے نماز کے وقت نماز شروع کر دی، کہیں جو ہے کوئی تبلیغی جماعت جو ہے وہ بیچ سڑک کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے اور ہم بڑے فخر سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے، یہ ری ایکٹیو اپروچ ہے. پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کرنے کی جائے. اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی قطر میں ورلڈ کپ ہوا، کس طرح ہم نے اپنا پیغام جو ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی. پھر مراکش کی ٹیم کا جو رویہ تھا یہ ایک شاندار جو ہے اپروچ تھی. اسی طرح جیسے میں نے پہلے ایک واقعے کا خود میں نے حوالہ دیا، اسی طرح میں ایک اور آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گا کہ مجھے 2020 میں کرونا کے دوران مندر کی صفائی کا موقع ملا اور ہم نے وہ تصویر جو ہے وہ شائع ہوئی، الخدمت کی ویب سائٹ پر آئی اور وہ ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ شیئر کی گئی اور اس کو بڑی یعنی ہمارے ہندو بھائیوں نے بڑا سراہا. تو کہیں اگر ہم پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اسی سوسائٹی سے بہت سارے اپنے دوست لوگ مل جائیں گے. تو بس یہ تھوڑی سی گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کی توفیق عطا فرمائے. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا.